السلام علیکم پیارے بچوں، میں آج آپ کے لیے بہت پیاری کہانی لے کر آئی ہوں۔ آج ہم سنیں گے گلیری اور ریچھ کی کہانی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی کا نام ہے لالچی ریچھ کا انجام۔ تو چلیے بچوں کہانی سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، بہت غور سے اور دلچسپی سے سنیے گا یہ کہانی۔ ایک ہرے بھرے جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے۔ جنگل میں ایک ندی بھی تھی جہاں جنگل کے تمام جانور پانی پیتے تھے۔ پہاڑیوں کے جھنڈ تھے، رنگ برنگ پھولوں کی بیلیں بھی تھیں، سرسبز شاداب پھلدار درخت بھی تھے۔ ان میں بادام اخروٹ بھی تھے۔ پھولوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ شہد کے چھتے لگے تھے۔ شہد ریچھ کو بہت پسند تھا، تو شہد کا چھتا دیکھ کر ریچھ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ تو پیارے بچوں، گلیری ایک بہت محنتی جانور ہے۔ دن بھر ادھر ادھر بھاگ کر بادام، اخروٹ اور شہد کا ذخیرہ رکھتی، یعنی بہت سارا اپنے پاس جمع کر کے رکھتی تھی تاکہ برے وقت میں اس کے کام آ سکے۔ گلیری ایک صاف ستھرا جانور ہے۔ اپنے ارد گرد کا ماحول زیادہ تر پتوں اور چھوٹی ٹہنیوں سے صاف رکھتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں صفائی کر رہی تھی کہ ایک ریچھ بھٹکتا ہوا خوراک کی تلاش میں آ نکلا۔ اسے دیکھ کر گلیری درخت پر چڑھ گئی۔ ریچھ کا دھیان اس کے گھر کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں تو بہت سارے بادام، اخروٹ اور شہد جمع ہیں۔ اس نے گلیری سے کہا، ان میں سے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو گلیری نے جواب دیا، نہیں بھائی نہیں، یہ تو میرے برے وقت کے لیے ہے، یہ تو میں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ ریچھ نے کہا، اب سمجھو تمہارا برا وقت آ گیا۔ اگر تم نے مجھے نہ دیا تو میں اس پتلے درخت کو ہلا دوں گا اور یہ ساری چیزیں نیچے گر جائیں گی اور تم منہ دیکھتی رہنا۔ تجھے اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو جائے گی۔ بیچاری گلیری بہت پریشان ہوئی۔ اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کرتی؟ وہ دیکھ رہی تھی کہ ریچھ ڈیل ڈول والا ہے، یعنی بہت طاقتور ہے، اور وہ غصے میں بھی آ گیا ہے۔ تو واقعی یہ تو گرا سکتا ہے درخت، جس سے سردیوں میں اسے مشکل آئے گی۔ آخر اسے ایک ترکیب ذہن میں آئی۔ وہ مسکرائی اور کہا، مجھے یہ اشیاء دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ بہت تھوڑی سی ہیں، اس سے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا اور میرے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا۔ مجھے ایک جگہ کا علم ہے، وہاں بہت سارے شہد، بادام، اخروٹ ہیں۔ یہ سن کر ریچھ کے منہ میں تو پانی آ گیا۔ اس نے جلدی سے کہا، جلدی کرو، مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ گلیری نے کہا، چلو چلتے ہیں۔ ریچھ خوشی خوشی مان گیا۔ گلیری اس کے سر پر بیٹھ گئی اور کہا، سیدھا چلو، دائیں بائیں ادھر ادھر۔ اب وہ خوب گھما رہی تھی اس کو۔ ریچھ بہت تھک گیا تھا، لیکن زیادہ کی لالچ میں وہ بھاگتا رہا۔ گلیری نے کہا، اب رک جاؤ۔ ریچھ کی تو سانس پھول گئی۔ گلیری نے اس سے اتراتے ہوئے کہا، سیدھا غار میں گھس جاؤ، وہاں شہد کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، پیٹ بھر کر کھانا ملے گا۔ ریچھ جلدی سے غار میں گھس گیا۔ وہ غار شیر کا تھا۔ جب شیر نے دیکھا ریچھ کو کہ بلا اجازت یہ میرے غار میں گھس کر آ گیا ہے، تو جھپٹ کر اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اور بھائی پھر کیا تھا، بھوکے شیر نے ریچھ کا مقابلہ کیا اور ریچھ کو مار دیا، اور بھائی بیچارہ ریچھ تو مارا گیا۔ گلیری غار کے باہر کھڑی ہوئی ریچھ کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ریچھ اب نہیں بچا، ریچھ مر گیا ہے، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دیکھا بچوں، لالچ بری بلا ہے۔ ریچھ لالچی تھا، وہ لالچ نہیں کرتا تو اپنی جان سے نہیں جاتا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ تو
تو ہماری اور کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر کرنا تو بالکل نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔